الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں غزوہ بنو قینقاع پر، وہ پہلا غزوہ جو یہود کے خلاف لڑی گئی تھی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ فتح غزوہ بدر کے بعد یہود نے جب دیکھا کہ مسلمان کو پتہ ملی اور ان کی طاقت روز بروز اب مضبوط ہوتی جا رہی ہے، تو اپنی پرانی روش کے مطابق اپنی عداوت، اپنی بغض، اپنی عہد شکنی کی تاریخ کو دہراتے ہوئے یہ لوگ سرکشی پر اتر آئے۔ ان یہود میں سب سے مضبوط قبیلہ بنو قینقاع کا تھا، جو مدینے کے اندر آباد تھا۔ یہ قبیلہ بڑا مضبوط اور بدماش قبیلہ تھا۔ پیشے کے اعتبار سے یہ لوگ سونار تھے، برتن ساز تھے اور لوہار تھے۔ اس بنا پر ان کے پاس اسلحے کی ایک وافر مقدار موجود تھی۔ 700 افراد جنگی یعنی 700 جنگجو افراد تھے ان کے پاس۔ ان کا بازار مدینے کے اندر تھا، اس لیے ان کی تخریب کاری یا ان کی بغاوت یا ان کی سرکشی کا ڈائریکٹ اثر مسلمانوں پر پڑتا تھا۔ جب یہ لوگ سرکشی پر اتر آئے اور جو بھی مسلمان مرد یا خاتون ان کے بازار میں جاتا ضرورت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، برا بلا کہتے تھے۔ جب یہ اطلاعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موصول ہونی شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس روانہ ہو گئے، کیونکہ میثاق مدینے کے تحت امن و امان کے ساتھ رہنا یہود نے اس پر وعدہ کیا تھا میثاق مدینے میں کہ وہ مدینے کے اندر امن و امان کے ساتھ رہیں گے، لیکن اب وہ سرکشی پر اتر آئے تھے، مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بنو قینقاع کے بازار میں تشریف لے گیا، یہود کو اکٹھا کیا اور وعظ و نصیحت کی، ان کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنے کی تلقین کی اور امن و امان پر زور دی، میثاق مدینہ کو یاد دلایا اور ان کو سرکشی اور طغیانی کے برے انجام سے ڈرایا۔ قریش کی مثال دے دی کہ قریش کو دیکھے ان کی سرکشی کا انجام کیا ہوا، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مل کر امن و امان کے ساتھ یا مدینے کے اندر رہیں۔ لیکن یہود پر اس کا اثر نہ ہوا اور گستاخی پر اتر آئے۔ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا کہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ غزوہ بدر میں آپ کو فتح نصیب ہوئی، کیونکہ آپ کا پلہ، کیونکہ آپ کا مقابلہ اور آپ کا سامنا عرب کے ناتجربہ کار لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، جو جنگ سے آشنا نہیں تھے، جو جنگ کے گر نہیں جانتے تھے، یا بہادر نہیں تھے یا جنگجو نہیں تھے، اس لیے آسانی کے ساتھ آپ نے انہیں شکست دے دی۔ اگر آپ کا پالا، آپ کا مقابلہ اور سامنا ہمارے جیسے جنگجو بہادر لوگوں کے ساتھ ہو گیا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگجو کیا ہوتا ہے اور جنگ کیا ہوتی ہے۔ ان کا یہ جواب ایک واضح اعلانی جنگ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلامی ریاست کو چیلنج کرنا تھا، بجائے اس کے کہ اپنے بغاوت اور سرکشی، اپنے ظلم، اپنی بد اخلاقی، اپنی ہنسی، استہزاء اور مذاق پر وہ پشیمان ہوتے اور پشیمانی کا اظہار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے کہ آئندہ اس قسم کے
حرکات نہیں ہوں گے، الٹا ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی ریاست کو چیلنج کیا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے، واقعات کو دیکھتے ہوئے، مدینے کی امن و امان کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صبر کی، اور وہاں سے واپس ہو گئے اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے۔ اب یہود کے ساتھ، یہود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گفتگو کے بعد یہود کی سرکشی مزید بڑھ گئی، اور وہ مزید سرکشی پر اتر آئے اور مزید دلیر ہو گئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درخواست کرنے کے لیے آیا تھا، اور درخواست کا اثر انہوں نے ایسا لیا، کمزوری تصور کی مسلمانوں کی، تو یہ لوگ مزید دلیر ہو گئے اور مزید بد سرکشی پر اتر آئے۔ اتنے میں ایک واقعہ رونما ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ ایک واقعہ یہ رونما ہوا، دیکھتے ہیں ہم کہ ایک خاتون، مسلمان خاتون تھی، کسی کام کے سلسلے میں یہود کے بازار یعنی بنو قینقاع کے بازار میں گئی، ضروری اشیاء فروخت کر کے کسی سونار کے پاس چلی گئی کسی چیز کی خریداری کے لیے۔ تو اس یہودی سونار نے اس خاتون کا چہرہ کھولنا چاہا، لیکن خاتون نے انکار کی، پردے کا خیال رکھا۔ اتنے میں وہ یہودی چپکے سے اس مسلمان کا خاتون اس کی کرسی کے پیچھے اس نے باندھ دی، اور جب خاتون کو پتہ نہ چلی، اور جب وہ اٹھنے لگی تو چادر اس کے سر سے گر گئی اور اس کا چہرہ کھل گیا۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے یہود نے قہقہے لگانے شروع کی، ہنسی شروع کی، استہزاء شروع کی۔ تو اس مسلمان خاتون نے چیخ لگائی اور یہود کی شکایت کی۔ قریب ایک مسلمان نے جب سنی تو اس نے اس گستاخی پر اور چادر کی بے حرمتی کی سزا میں اس یہودی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دی۔ ارد گرد یہودیوں نے آگے بڑھ کر اس مسلمان کو شہید کیا۔ نتیجے میں مسلمان مقتول کے ورثاء اور اس کے خاندان بھی کھڑا ہوا، مسلمان بھی کھڑے ہو گئے، یہود بھی آمنے سامنے آ گئے، اور جنگ قریب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی کہ یہود اتنا دلیر ہو گئے کہ اب مسلمان خواتین کی توہین اور بے حرمتی اور بے عزتی کرنے لگے ہیں، تو یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم دے کر، پرچم دے کے مسلمان لشکر کی آگے روانہ کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بنو قینقاع سے احتساب لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بنو قینقاع نے جب دیکھا مسلمانوں کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے، تو وہ اپنے قلعوں کے اندر قلعہ بند ہو گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سختی کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا۔ 15 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، اور بالآخر یہود کے دل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ڈالا، خوف ڈالا، اور اس شر پر انہوں نے ہتھیار ڈال دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اموال، ان کی جان اور اہل و عیال کے حوالے سے جو فیصلہ کریں گے ان کو منظور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود کے ہاتھ باندھ دیے، گرفتار کر دیے۔ عبداللہ ابن ابی جس کی مسلمان ہونے کی اب چند دن گزر گئے تھے، اپنی منافقت، جس کی منافقت ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، یہ منافقت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو آپ قتل نہ کریں،
کیونکہ اسلحے کے ساتھ اور برہنہ جسموں کے ساتھ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا ایک زمانے میں، اور میری حفاظت کی تھی۔ میرا حلیف ہے، آپ انہیں قتل نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور روح پھیر دی اس سے۔ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ پھر اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور ڈالنے لگا کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، انہیں قتل نہ کریں۔ حتیٰ کہ مزید مسلسل کہتا رہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تنگ کیا، چونکہ اس کی منافقت ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو چھوڑ دیا۔ البتہ ان سے کہا کہ چونکہ آپ نے میثاق مدینے کی پاسداری نہیں کی، لہٰذا آپ سب مدینے سے نکلے۔ ان کو مدینے سے جلا وطن کیا، اور ان کے جتنے اموال تھے، گھر بار، یہ سب کچھ مسلمانوں میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیے گئے، اور شام کی جانب ان کو جلا وطن کیا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد اکثر کی موت وہاں پر واقع ہو گئی، اور اسی طرح یہ مدینہ منورہ بنو قینقاع کی وجود سے پاک ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس واقعے سے یا اس غزوے کو اگر ہم دیکھیں، یہ بڑی قابل تحقیق ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع سے محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور مدینے کے ارد گرد یا مدینے کے اندر آباد یہودی نظارہ دیکھ رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی جگہ قابل تحقیق موضوع ہے۔ آج آپ دیکھیں تو غزہ کے اندر بھی ان یہودیوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے، پوری دنیا سے ان کا رابطہ کاٹ دیا ہے، تاکہ یہ لوگ بھوک اور پیاس سے مجبور ہو کے ہتھیار ڈال دیں اور خود کو یہود کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ لیکن آپ موازنہ کریں کہ یہ یہود قبیلہ 15 دنوں تک بھی محاصرہ برداشت نہ کر سکا، اور غزہ کے یہ مسلمان آج بھی تقریباً 2 سال ہو گئے لڑ رہے ہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ لڑائی میدان کے اندر یہ ایمانی جذبے سے لڑی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو امن کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا، اور جب وہ امن کے لیے تیار نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی وجود کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے تھے۔ یہ پوری غزوہ قینقاع کو اگر دیکھیں تو اس کا ایک بنیادی سبب ایک خاتون کی چادر کی بے حرمتی تھی۔ تو ایک مسلمان کی نظر میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ چادر اور چاردیواری کی حرمت ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، جہاں پر بھی چادر اور چاردیواری کی بے حرمتی کا ارتکاب کرے تو مسلمان کبھی اسے برداشت نہ کرے، کیونکہ یہ اسوہ رسول ہے۔ یہ عصر حاضر میں خواتین کی بدقسمتی ہے، ان کی ناسمجھی ہے، ان کی جہالت ہے کہ وہ اسلام کو اپنے لیے قید سمجھتے ہیں اور اسلام سے آزادی کی فکر میں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، یہود جیسے طاقتور قبیلے کے خلاف اس لیے اٹھتا ہے کہ اس نے ایک خاتون کی چادر کی بے حرمتی کی تھی۔ اس کی عزت نیلام کرنا تو دور کی بات، صرف اس کے سر سے چادر انہوں نے گرائی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، دیگر خطوں میں سامراجی طاقتوں کے ہاتھوں، کفریہ ہاتھوں، غیر مسلموں کے ہاتھوں مسلمانوں خواتین کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، اور مسلمان یا مسلمان ریاستیں کہاں پر کھڑی ہیں، اور ان کے لیے اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کی نظر میں، تناظر میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ لہٰذا غزوہ بنو قینقاع کی ایک بڑی سبق یہ ہے کہ جو بھی قوم امن و امان کے ساتھ سماج کے اندر نہ رہے تو ان کی وجود کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری سبق یہ کہ جہاں پر بھی
خواتین کی چادر کی بھی حرمتی کی جائے، مسلمان خواتین کی یا کسی بھی، یا چار دیواری کی بھی حرمتی کی جائے، یہ ناقابل برداشت ہوگی اسلامی ریاست کے اندر۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔